بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، سو اسی سلسلے میں ہم آپ کے لیے حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلوؤں پر شروع سے آخر تک سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محسن ممتاز۔ محسن صاحب المورد کے حدیث ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے زیر نگرانی جاری حدیث پروجیکٹ میں بطور اسسٹنٹ ریسرچر کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے باقاعدہ بیان سے پہلے ہم اس دور اور اس معاشرے کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، ان کی عادات و اطوار کیا تھیں، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ اس سلسلے میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں عرب کی مختصر تاریخ بتائیے، اور یہ بتائیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے احوال کیسے تھے اور ان کا تہذیب و تمدن کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کی فطرت کے اندر بنیادی چیزیں الہام فرمائی ہیں، جیسے کہ اس نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر میں نے فطرت الہام کر دی ہے، خیر اور شر کا ایک شعور الہام کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروری تفصیلات جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اسی کی تفصیلات کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے کچھ نفوس قدسیہ کو چنا ہے اور ان پر اپنا پیغام ودیعت کیا، الہام کیا، وحی کیا، تاکہ وہ جو انسان کے اندر خیر و شر ہے اس کی رہنمائی ہو سکے۔ ٹھیک۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے نبی بھی وہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں اپنے نبی اور رسول بھیجتا آیا ٹھیک ہے۔ ہے۔ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ خاص رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب بھی ہیں۔ جی بے شک۔ اللہ کی خاص نظر عنایت ہے حضرت ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو حضرت ابراہیم کی مثالیں دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے میں اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی ہے اور توحید کا پیغام دیا ہے۔ آپ کے جو والد آزر تھے وہ قبیلے کے سردار بھی تھے اور بت گر بھی تھے، یعنی بتوں کو بناتے اور بیچتے۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں اور اپنی فطرت سلیمہ پر بات کر رہے ہیں اور اپنے باپ سے اختلاف کر رہے ہیں اور قوم کو واعظ و نصیحت شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو پیغام دیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد ابراہیم کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر آپ مکہ آ جائیں۔ ٹھیک، یعنی عراق سے وہ مکہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پلاننگ میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر، زمین پر 2 مرکز جو انسانوں کو توحید کا پیغام دیں وہ قائم ہو جائیں۔ ایک جو مرکز ہے وہ بیت المقدس کو قرار دیا، اور اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ اور یہ کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے ان کو خواب میں یہ بات دکھائی ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو خواب چونکہ ہو بہو نہیں ہوتا، یعنی خواب وہ لٹرلی نہیں ہوتا بلکہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے خاص ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس کو دکھایا گیا ہے قربان کرنے سے
قربانی کا جو کی تعبیر ہے وہ یہ تھی دین کہ کے لیے اللہ خاص کرنا ہے. اللہ کی راہ میں قربان اللہ کر کی راہ میں قربانی دینا کا ہے. معنی ہے اللہ کی راہ میں خاص ہو جانا. یعنی وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی صرف دین اللہ کے کی لیے، راہ میں اللہ وہ کے دین دے کے دیے خاص گئے. خدمت کے لیے ہے. تو مکہ کے اندر جب آباد ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، نہیں بلکہ میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، یہ جو مکہ شہر ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ لوگ اس شہر میں رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، آپ بھی گواہ ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ اور اس کی اولاد گواہ ہے کہ انسان کو ہم نے اس شہر میں بڑی مشکل سے آباد کیا ہے. تو بڑی تنگی سے یہ شہر آباد ہوا اور وہ خوشحال ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بیٹے اور بیوی کو، ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا ہے اور اس جگہ پر آباد کیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو اسماعیل یا بنی اسماعیل جو ہیں وہ چلے ہیں. یہ سلسلہ چلتا آیا ہے اور یہ اس سلسلے میں جو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد نبی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے ابراہیم سے اللہ کے رسول تک، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ وہ اجڑ قوم تھی، رہنے سہنے کا ان کو کوئی سلیقہ نہیں ہے، ہر وقت مار دھاڑ ہے. لیکن یہ بات درست نہیں. اچھا، یعنی جب ہم ان کی تاریخ کو، ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی دانا قوم ہے، بڑے سلیقے سے رہ رہی ہے. ان کے اندر قبیلہ جو ہے، قبائل سسٹم تو ہیں، یعنی قبیلے کے سردار ہیں، وہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ تو موجود ہے. لیکن وہ کوئی اجڑ قوم نہیں ہے، وہ بڑے سلیقے سے رہنا جانتی ہے. مظلوم کی حمایت کو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو حلف الفضول کا ہماری سیرت میں جو واقعہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ 3 لوگ تھے، ان کا نام فضل تھا. تو کسی قبیلے نے مکہ کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کر لی. وہ ظلم کرتے، لوٹ مار کرتے. تو 3 لوگ تھے جو قبائل میں بڑے سردار کہے جاتے تھے اور تینوں کا نام فضل تھا. تو فضل کی جمع فضول بن گئی. حلف الفضول یہ ہوا کہ ان تینوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارے جو قبیلے ہیں اور جو ہمارے ساتھ حلیف ہیں وہ معاہدے میں یہ طے کریں گے کہ یہ جو قبیلہ ہمارے اوپر سوار ہو گیا ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے. یعنی مظلوم کے ساتھ دینے کو یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کی مدد کو، ان کے اوپر ظلم کو روکنے کو کھڑے ہو گئے. یہ شعور ان کے پاس موجود یہ شعور ہے، یہ اچھائی کا شعور ہے، یہ خیر کا شعور ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ، آپ اگر ہمارے معاشرے کی بات کریں اور ان کے معاشرے میں، تو وہ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ظالم کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوئے. تو حلف الفضول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی شاعری میں اعلیٰ قسم کی دانائی بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ حماسہ ہے. اور سیموئل بن عادیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً کو 50-60 سال پہلے ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اذا المرء لم يدنس من اللؤم ارزه فكل رداء يرتديه جمیل. اگر کوئی شخص اپنی عزت کو داغدار نہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کر کے رکھے، اگر کوئی بھی شخص اپنی عزت کو داغدار نہ کرے تو وہ کوئی بھی لباس پہنے خوبصورت ہے. یعنی کوئی بھی وہ لباس پہن لے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مایا لگائے ہوئے کپڑے پہنے گا تو خوبصورت ہے، بلکہ اپنے اخلاق، اطوار، سلیقے میں بہترین ہے اور عزت قائم رکھی ہوئی ہے تو وہ خوبصورت ہے، ہر حال میں خوبصورت ہے. وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ زَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَىٰ حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلٌ. اگر کوئی شخص اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اپنے نفس پر ذمہ داریوں کا وہ بوجھ نہ ڈالے تو اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. یعنی نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے نفس کے اوپر بوجھ ڈالے، یعنی ذمہ داریاں
ذمہ داریوں کا احساس سمجھے، تو جب ذمہ داریوں کا احساس سمجھے گا تو اس کی تعریف کی جائے گی نا۔ یعنی یہ ایسی بلاغت و فصاحت میں اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک اجاڑ قوم کیسے لکھ سکتی ہے، کیسے کہہ سکتی ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں غلط مشہور ہو گئی ہے۔ وہ قبائل میں رہتے ہیں، قبائل کے سردار ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کی اطاعت میں ہیں وہ ہر حال میں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ جنگ میں، وہ کسی کی مدد میں، وہ جب اعلان کر دے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قبائل کے جو سسٹم ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے قبیلے کی ہی حمایت کرتے ہیں۔ تو بس ان میں یہ برائی تھی کہ وہ صرف قبیلے کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یہ ہے ان کی اصل میں۔ اچھا محسن صاحب، یہ تو بہت نئی اور انوکھی بات پتہ چلی ہے آپ سے، ورنہ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ہر طرح کی برائی ان میں پائی جاتی تھی اور دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو اگر یہ بات ٹھیک ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کو اتنے برے انداز میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو، یعنی اس کو زمانہ جاہلیت کہا جا رہا ہے، تو اتنے برے انداز میں انہیں کیوں پیش کیا ہے ان عربوں کو اور ان کی عادات و اطوار کو، اور اس زمانے کو پھر زمانہ جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ دوسری بات کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ جو جاہلیت ہے یا جاہل ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے دو معنی، ایک ہے لا علمی اور دوسرا ہے جوش، یعنی وہ جوشیلی قوم ہے۔ یہ جوشیلی قوم اس لحاظ سے کہ وہ چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتی۔ ایک جوشیلا بندہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بات کریں تو وہ جوش میں آ کر کچھ بھی کر دے گا، اس لیے ان کو اس کو زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ وہ جوشیلی قوم، یعنی عقل پر جوش زیادہ حاوی، جوش حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ عمرو بن کلثوم ہے اور سبع معلقات میں اس کا معلقہ ہے۔ وہ کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، یعنی کوئی بھی شخص ہمیں جوش نہ دکھائے، ورنہ ہم جوشیلے لوگوں سے بڑھ کر جوش دکھانے والے ہیں۔ جاہلوں سے بڑھ کے جاہل ہیں، یعنی جاہل کا معنی یہاں پر لا علمی نہیں ہے بلکہ جوش ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے بجہالت، جوش میں، لا علمی نہیں ہے، یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے جذبات میں آ کر، جذبات سے مغلوب ہو کر، تو قرآن مجید میں اور اس میں استعمال ہوا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا یہ معنی ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہوئی تو لڑ پڑے، لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اجڑ قوم ہے، وہ سلیقے والی نہیں ہے، اس کو بات کرنی نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے ہیں۔ یعنی عجم بولنا نہیں آتا جس کو، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بول ہی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس قدر ان کا فصاحت و بلاغت والا کلام ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا کہ یہ کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ کہتا ہے لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، نوجوان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کی زبان ہے یعنی بولنا، اور دوسرا اس کی سوچ ہے کہ وہ سوچتا کیسے ہے۔ لم یبقى الا صورت اللحم والدم، باقی تو صرف گوشت اور صورت بچتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے باقی تو۔ گوشت پوست کا ایک انسان ہے جس کے پاس نہ بولنا ہے نہ سوچ ہے، تو اصل انسان کی دو چیزیں ہیں، اس کی سوچ ہے اور اس کی زبان ہے۔ یہ ایک ایسے شخص سے ہی صادر ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ دانا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ تو محسن صاحب پھر ہم پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو پھر اتنا برے انداز میں پیش کیوں کیا گیا؟ ہمارے مورخین کا جو دلچسپی کا موضوع ہے وہ یہ تھا کہ ہم دوسری اقوام پر اسلام کو غلبہ کیسے بتائیں، کہ اسلام جو ہے وہ غالب کیسے ہے، اسلام کی خصوصیات بتانی ہیں، اسلام کا امتیازی پہلو بتانا ہے۔ تو وہ اس کو بتاتے بتاتے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اجڑ قوم کو لیا اور
اعلیٰ اخلاق والی بنا دی. یہ ان کے پیش نظر ہے, یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ بات دوسرے کو نیچا دکھا کر جو ہے وہ امتیازی پہلو بتانا چاہتے ہیں. نیچا دکھائیں گے تو کہیں گے کہ امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ اس قوم کو اٹھایا اور اعلیٰ اخلاق والی بنا دی. لیکن اس بات پر جو ہے وہ شہادت نہیں ملتی, گواہی نہیں ملتی کہ وہ کس طرح کی قوم تھی, اس طرح کی نہیں تھی. لیکن ہمیں عرب کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید کے بعض اشارات بھی اس پر ملتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. تو اس اخلاقی برائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو زندہ معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جانا یہ کوئی محال بات نہیں ہے, یعنی برائی بھی موجود ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ پورا معاشرہ ہی اس کی لپیٹ میں ہے, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اچھائی زیادہ ہے, مکمل برائی نہیں ہے, اچھائی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابو جہل کے بارے میں یہ تاریخ میں بات موجود ہے کہ وہ جو بیٹیاں ہوتی زندہ درگور جو لوگ کرتے ان کو یہ کہہ دیتا کہ اگر تم سے سنبھالی نہیں جا رہی اور پیدا ہو چکی ہیں تو مجھے دو, میں ان کو پال پوس کر اچھی جگہ شادی کروں گا. یعنی وہ ابو جہل کہا جاتا تھا نا, ویسے تو اس کی کنیت ابو الحکم تھی, یعنی حکمت کا باپ ہے, دانا تھا, اس فیصلے کرتا تھا, سردار تھا. تو ہمارے معاشرے میں بھی حال ہی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور بڑا اندوہناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو 5 گولیوں سے اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس سے یہ تھوڑی ہے کہ ہر گھر میں ہی یہ کام ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ان میں اخلاقی برائی پیدا ہو گئی تھی. اور اس کا زیادہ تر جہاں پر جو ذہن جاتا ہے وہ یہ تھا کہ بعض وہاں پر پیر حضرات ہوں گے جو بچوں کی قربانی لیتے ہوں گے. اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ شواہد ملتے ہیں جس کو ڈاکٹر جواد علی نے المفصل فی تاریخ العرب میں ذکر کیا ہے. یعنی وہاں کے کاہن جو ہے وہاں کے کاہن ہیں وہ استھانوں پر جو ہے وہ بچے ذبح کر رہے ہیں, اچھا, تاکہ بلی چڑھائی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹوں کو معاشرے میں وہاں پر عزت دی جاتی تھی, اور اس لحاظ سے کہ وہ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کو پالا ہے تو وہ ساتھ دے رہے ہیں, وہ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں. تو ایسا اس لیے تھا کہ بیٹیوں کو آپ نے پالنا ہے, دوسرے گھر میں بھیج دینا ہے. بیٹوں کو انویسٹمنٹ ہے, وہ ساتھ جنگ میں شریک ہیں, طاقت بن گئے ہیں, جتنے بیٹے زیادہ ہیں اتنی طاقت زیادہ ہے. تو یہ ذہن تھا اس وقت. اس لحاظ سے بھی انسان جو وہاں پر جو ہے برائی پیدا ہو گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے, وہ تو اللہ کا دین دے کے گئے تھے. اس میں نکاح تھا, اس میں پاکیزگی تھی, عفت تھی. آپ دیکھیے محسنات, عربوں کے ہاں یہ ان کی زبان میں محسنات ہے. محسنات کیا ہے؟ ایسی عورتیں جو پاک دامن ہیں, یعنی پاک دامن عورتیں, ان کو عزت دی گئی ہے, ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یعنی ہر معاشرے کی طرح برائی تو پائی جا رہی ہے موجود, لیکن اچھائی کا خیر کا پہلو غالب ہے, اور اس کو اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے. یعنی اچھا ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ وہ سیموئل بن عادیہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی تحسین کی جا رہی ہے. تحسین ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ شخص, اس کا کوئی اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی جو اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے نفس پر نہیں ڈالتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس قوم کو پیغام دے رہا ہے, اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے تھے. تو ان مثالوں سے مقصود ہمارے مورخین کا یہ تھا کہ اسلام کا ایک امتیازی وصف پیدا کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ درست نہیں تھا. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا کلام ایک ایسی قوم کو کیسے دے سکتا ہے جو کہ کوئی بات سمجھتی, جو بات ہی نہیں سمجھتی, جو بالکل جاہل ہے, جس کو کوئی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, رہن سہن کا نہیں ہے. ان کو ایسے کلام کی حامل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. اچھا, یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بنی اسماعیل یعنی عرب, ان میں ایسی کیا خاص بات تھی اور ان کی ایسی کیا امتیازی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کے لیے ان کو چنا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اور رسالت کا سلسلہ, نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے تو علم میں ہی ہے, اس نے جو اس دنیا میں امتحان کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں انسان کی ہدایت کو
آخری درجے تک پہنچایا ہے۔ تو چونکہ پوری دنیا تک توحید کا اور اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا، تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دو قومیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل سے چنی ہیں تاکہ پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیں۔ ہر نبی پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رائج ہے، ہمارے ہاں یہ سوچا سمجھا جاتا ہے کہ نبی اس خاص علاقے کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی موسیٰ پوری دنیا کے لیے، عیسیٰ پوری دنیا کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء بھی پوری دنیا کے پوری دنیا کے لیے وہ پیغام ہے۔ وہ ان کو ٹھیک کرنے آتے تھے کہ تم جس وعدے پر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو اس پر قائم رہو۔ بائبل یہ پوری ہسٹری اسی بات کی گواہ ہے۔ آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولیے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہے، وہ نبی ہیں حضرت یرمیہ۔ وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کے ساتھ قائم رہو، وہ سزا دینے میں سخت ہے لیکن رحم والا بھی ہے۔ یعنی سزا کا پہلو ہے وعدہ خلافی سے، اور وعدے کو پورا کرنے کا تعلق ہے رحمت سے۔ بنی اسرائیل کو چنا گیا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا پیغام دے۔ لیکن یہود میں تو یہ بات مشہور ہے کہ یہ صرف نبی انہی کی طرف آئے ہیں، اور وہ اسی لیے وہ یہود میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ یہود کی سوچ ہے، ان کے علماء فقہا جو پیدا ہوئے، یعنی انبیاء نے ایسی بات نہیں کی ہے، انبیاء نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ یہ وہ پیغام، تو تبلیغ بھی نہیں کرتے نا یہود جو ہیں۔ ہاں ان کا اس وقت مذہب یہ بن گیا ہے کہ ہم نہ تبلیغ کریں گے نہ ہی ہمارے اندر کوئی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ قانون اس کے لیے بھی ہے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تورات میں بات استثناء میں موجود ہے، اسی لیے تو وہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا تک بھی پیغام پہنچایا، ملکہ سبا تک پہنچایا یہاں سے ہے۔ پتہ بالکل، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا۔ اب ختم کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ پیغام کو عالمگیر کر دیا جائے، یعنی اس حد تک پہنچ جائے۔ منوانا تھوڑی ہے، یعنی جا کے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھٹکھٹا کے تھوڑی کہنا بھی مانو، بلکہ پیغام پہنچانا ہے، پیغام عالمگیر کر دینا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث کیا ہے۔ ایک تو ختم نبوت ہے، یعنی پیغام کو عالمگیر کرنا ہے اور نبوت ختم کر دینی ہے۔ یعنی ایک تو یہ اسکیم کا حصہ ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں آئیں گے، بنی اسماعیل میں، اور یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ یعنی باقی تمام جو سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں چلا ہے، اور آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آنا ہے اور نبوت کو عالمگیر کر دینا ہے۔ یعنی ایسی کوئی امتیازی پہلو ان کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے عرب کی جس کی وجہ سے ان کو چنا گیا ہے؟ بنی اسماعیل کی یہ خاصیت ہے بنی اسرائیل سے۔ آپ دیکھیے کہ بنی اسماعیل عربی بولتے ہیں، اور عربی ایسی ہے کہ عربی معلّہ ہے، فصیح و بلیغ عربی ہے۔ تو اپنے لیے وہ لفظ امی استعمال کرتے ہیں، اور خود کرتے ہیں یا دوسرے ان کے لیے کرتے ہیں؟ دوسرے کرتے ہیں تو نگیٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن قریش کی زبان میں اتارا ہے، تو اس میں لفظ امی موجود ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بولتے ہیں، اپنے لیے کوئی نگیٹ کر کے بولتا ہے نہیں بولتا، اپنی تنقید تھوڑی کر رہے ہیں وہ۔ تو اس امی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ان پڑھ، تو یہ یعنی امیون کا لفظ یوز کیا گیا ہے، نبی کے لیے بھی نبی امی کہا ہے، اور اس پوری قوم کو بھی کہا ہے کہ امیوں میں رسول بھیجا۔ امی کا معنی ہے، وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امی استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اور امی ہے نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، یعنی پڑھ بھی نہیں سکتا اور لکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ یہودیوں نے ان کے لیے استعمال کیا، اور یہ یہودیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی یہ ان کی تعریف میں لفظ استعمال کر رہے ہیں اہل کتاب، کتاب والے، اور اپنے لیے پسند کر رہے ہیں امی۔ پسند اس لیے کر رہے ہیں کہ حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کچھ نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا۔ وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قوم کہتی ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، حقیقت کا اعتراف، جھوٹی تعریف نہیں، اپنے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے۔
وہ اپنی حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں اور دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم اہل کتاب ہو. اچھا، ایک بات تو یہ ہو یعنی اہل حقیقت کتاب پسند ہیں. حقیقت پسند ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کا وصف ماننا ان کی حقیقت پسندی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اگر کسی بات کو مان لیں تو آخری درجے میں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ابو پھر کوئی بکر کمزوری نہیں دکھاتے، اس میں کمزوری جو نہیں. بھی مان لینا ہے اس پر ڈٹ جانا ہے. اس پہ ڈٹ جانا ہے. اچھا. اور جس کو نہیں ماننا ہے تو منہ پہ کہنا ہے میں نہیں مانتا. منافقت نہیں. منافقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ابو بکر ہیں تو وہ آخری درجے میں مانتے ہیں. یعنی جس دن مان لیا تو ہر چیز قربان کر دی. ہر چیز، یعنی اس میں اب کوئی رکاوٹ پھر کچھ نہیں رہ ہے، نہیں گیا. کچھ سوچنا نہیں ہے. اور جس چیز کو نہیں ماننا ہے تو ابو جہل ابو لہب ہے. اس نے بھی وہ ختم ہو گئے لیکن نہیں مانا. وہ کہتے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہوگی، ہم مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم سردار ہیں. وہ تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے. اگر وہ مان لیں تو ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ایک ہی درجے میں کھڑے ہوں گے. لیکن یعنی یہ منافقین کی طرح جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھائیں گے، یعنی اوپر سے مان لیں گے. منافقین کہاں جا کے بنتے ہیں؟ مدینہ. جی. یہاں پر مکہ میں منافق نہیں تھے. آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، ان کی صفوں میں گھس گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مدینے میں منافقین پیدا ہوئے. وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ اہل کتاب سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کتاب والے جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ کتاب دے دیتا ہے، وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ عمل میں کچھ ہیں، کہنے میں کچھ ہیں، کرنے میں کچھ ہیں. یعنی وہ تہذیب یافتہ قومیں تھوڑی نرم پڑ جاتی ہیں نا، کمزور ہو جاتی ہیں. یعنی یہ بات، یعنی وہ اس طرح کھڑی نہیں رہ سکتی ہیں اپنے موقف پہ. اگر وہ ذرا کمزور ہیں تو وہ مداہنت، کمزوری اختیار کر لیں گے. کمزوری اختیار کرتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عرب معاشرے کے اندر اخلاقی پہلوؤں کو سراہا جاتا، شجاعت و بہادری ہوتی اور سچائی کا ساتھ دیتے، مظلوم کی مدد کرتے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے. تو جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچائی ہے جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، تو آخری درجے میں ساتھ دینا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. یہ ان کا امتیازی پہلو تھا جو باقی قوموں میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ طبیعت میں سادہ تھے. ان میں وہ بات نہیں تھی کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں، جو دیو مالائی کہانیاں جو ہے وہ بیان کرنی شروع کر دیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ان کا امتیازی وصف ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا وہ، جس میں بیان کرتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کیا بات ہے، کمال ہے. ایسا ہی ہے. یعنی کوئی کسی چیز کے لیے یہ بڑا اہم بات ہے کہ وہ تہذیب والے لوگ تو بڑے کمزور، یعنی ہاں جی، تہذیب میں شہروں میں، شہری زندگی میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور ایسے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ اپنی مال، جان، عزت قربان نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ان کی شاعری میں یہ پہلو غالب ہے کہ ہم مہمان نواز قوم ہیں. ہمارے ہاں رات کے آخری پہر تک آگ نہیں بجھتی ہے. یعنی آگ نہیں بجھتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ مسافر آئے، کھانا کھا کے سیر ہو کے جائے. یہ ان کے ہاں امتیازی پہلو ہے. ان کے ہاں ان کی شاعری میں ملتا ہے. اور وہ اس سے یعنی پتہ راستہ بھی ڈھونڈ لے، اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لے. وہ 100 کام ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں نا. تو یہ اعلیٰ اخلاقیات ہے، اعلیٰ معاشرہ ہے جس میں یہ اقدار موجود ہے. محسن صاحب، میں ہماری آج کی اس نشست کا آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنی اسماعیل یعنی عربوں کی مذہبی حالت کیا تھی؟ وہ کس مذہب پر کاربند تھے؟ ان کے مذہبی عقائد، مذہبی رسوم و رواج کیا تھے؟ مذہبی رسوم و رواج وہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام ان کو دین کے طور پر دے کے گئے تھے. مکے کے اندر وہ ویسی ہی زندگی گزار رہے تھے. اچھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیمی دین، وہ اپنے آباء و اجداد کے جو دین پر قائم تھے وہ وہی ابراہیمی دین تھا. پر وہ تو شرک کر رہے تھے. جی، وہ حضرت ابراہیم تو نہیں دے کے گئے. ابراہیم علیہ السلام توحید دے کے گئے ہیں، نکاح کا پورا ایک باب دے کے گئے ہیں، طلاق کے مسائل دے کے گئے ہیں، اسی طرح رسوم و عادات دے کے گئے ہیں. ختنہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے. اپنے چوپایوں سے، اپنے مال و متاع سے اللہ کی راہ میں حصہ نکالنا، یہ سارا کچھ دے کے گئے ہیں. خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ عمرو بن لحی الخزائی یہ ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے توحید کے اندر بگاڑ پیدا کر کے بت پرستی کو رواج دیا ہے. اچھا. یہ بنو خزاع، یہ قبیلہ تھا قریش کا.
عرب کا قبیلہ تھا. تو جب یہ برسر پیکار ہوا ہے مکے کے اندر تو یہ جب ان کو سرداری ملی ہے, جب ان کو مکے کا ہولڈ ملا ہے, ٹھیک ہے, قریش کو تو بعد میں ملا ہے. جی جی بالکل, وہ قریش یعنی جب چلے گئے نا, جب قریش کو بعد میں ملا ہے, بنو جرہم سے انہوں نے لیا تھا. جی بالکل. تو بنو خزاعہ جب اس پر مکے کے اوپر یہ یعنی اس وقت مکے کا سردار تھا, سردار قبیلہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عمر بن لوہی سردار خود عمر بن لوہی اس قبیلے کے اندر ایک نمایاں شخصیت تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے حبل ایک بت ہے وہ لا کر مکے میں نصب کر دیا. کہاں سے؟ کہیں سے لے آیا ہوگا, اچھا, باہر سے کوئی اسکیم اس کو پتہ نہیں کیا سوجی, تو وہ لا کر اس نے بت پرستی کو رواج دیا ہے. اور ہر قبیلے نے دیکھا کہ چونکہ یہ بت اس نے لایا ہے تو ہم بھی لے آتے ہیں. تو مقابلے بازی میں تو وہ قوم تھی, یعنی مقابلہ ان میں تھا. بتوں کو لائے اور کعبے میں نصب کرنا شروع کر دیا. ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھ لیا, اور پھر توحید کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. پہل تو وہ بزرگان دین تھے. ابن عباس کی روایت کے مطابق جو صحیح بخاری یعنی انہوں نے اپنے جو بزرگ ہستیاں, محبوب ہستیاں ہیں, محبوب ہستیاں ان کے شبیہ ہیں, ان کے بت, ان کے تراشے ہوئے بت جو ہے وہ کعبے میں رکھ لیے. تو اول تو یہی ہوا. جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نا, یہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے کچھ بزرگ تھے جو رکھے قرآن ہوئے مجید تھے. میں ذکر بھی ہے وہ 5 جو ان کے بت تھے, لات منات. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بزرگان دین کی مورتیں بھی وہاں رکھ لی ہیں مکے والوں نے. تو اس طرح یہ بگاڑ آیا ہے. یعنی وہ تہذیب, وہ مذہبی رسوم ساری وہی ہیں حضرت ابراہیم والی, یعنی وہ نماز ہے, وہ حج ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر شرک جو ہے وہ در آیا ہے. توحید کے باب میں یہی ایک خرابی وہاں پر, یہ خرابی پیدا ہوئی ہے, اور اس کے بعد اب شرک شروع ہو گیا. ٹھیک, بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات, آج کی اس نشست میں ہم نے عربوں کے احوال, ان کے تہذیب و تمدن اور ان کی مذہبی حالت کے بارے میں جانا. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, تب تک کے لیے خدا حافظ.